السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت بابرکت اور ایمان افروز کہانی سننے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت کے سفر کی۔ آئیے اس کہانی کو سنیں، اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنایا، پہاڑوں کو قائم کیا، سمندر بہا دیے اور آسمانوں میں ستارے جگا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے حیرت سے کہا، اے پروردگار، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوں اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کو مختلف حالتوں سے گزارا، گیلی، خشک، چپکنے والی اور آخرکار بجنے والی مٹی سے، اور پھر اس میں روح پھونک دی۔ حضرت آدم ایک عظیم قامت والے انسان بنے، ان کے جسم میں اللہ کا دیا ہوا نور تھا۔ ان کا چہرہ نورانی اور دھندلا تھا، کوئی واضح نقش و نگار نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ایک روحانی روشنی چمکتی تھی۔ جب حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یوں ابلیس راندہ درگاہ ہوا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کا کھلا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں ٹھہرایا۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، سب کچھ پرسکون اور کامل تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ حضرت آدم کا ساتھ دے۔ دونوں جنت میں سکون اور خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے چہروں پر بھی صرف نورانی دھند اور روشنی نظر آتی تھی، جو ان کی عظمت اور پاکیزگی کی نشانی تھی۔ ابلیس نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے آدم و حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کی طرف نہ لے جاؤں جس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے اور تم ہمیشہ جنت میں رہو؟ آخرکار حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور یوں اللہ کی آزمائش میں آ گئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا، مگر اللہ رحیم و کریم ہے۔ حضرت آدم نے روتے ہوئے دعا کی، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو معاف فرما دیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ انسان خطا کرتا ہے، مگر اصل انسان وہ ہے جو توبہ کرے۔ شیطان ہمیشہ بہکاتا ہے، اس سے بچنے کا راستہ اللہ کی یاد اور تقوی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی حضرت آدم کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں حضرت آدم کے واقعات سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔